بسم اللہ الرحمن الرحیم. آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرنا وہ خیر و عافیت سے ہوں گے. دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 244 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت الجہۃ الرابعۃ انہ بعد الفراغ عن دلالت سے لے کر وقد اعترض علی الاستدلال المذکور تک. گزشتہ درس میں ہماری بحث چل رہی تھی استصحاب کو ثابت کرنے کے حوالے سے روایت دوم کے بارے میں. اس روایت دوم کے ذیل میں محل استدلال دو مقام تھے. ان دو مقام میں سے پھر مقام اول کے 4 جہات تھیں. ان جہات میں سے 3 جہات کی وضاحت گزشتہ درس میں بیان کی گئی. آج کے درس میں جہت رابعہ کا بیان کیا جائے گا اور مقام استدلال، محل استدلال میں سے دوسرے مقام کی وضاحت کی جائے گی. دوسرا نقطہ ہے پھر استصحاب کے بارے میں، یعنی استصحاب کو ثابت کرنے کے حوالے سے تیسری روایت کو اور اس کے استدلال کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا. بقایا وضاحت بعد والے دروس میں آئے گی. آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں. الجہۃ الرابعۃ انہ بعد الفراغ عن دلالت المقطع المذکور علی الاستصحاب. فرماتے ہیں کہ چوتھی جہت رابعہ مقام اول کے ذیل میں یہ ہے کہ اس بات سے فارغ ہونے کے بعد کہ جملہ مذکور کی دلالت موجود ہے استصحاب پر، کہ اس کی دلالت وہ دلالت استعبار کر رہا ہے. نقولو، جب یہ بیان ہو گیا نا، تیسرے مرحلے میں بیان ہو گیا تیسری جہت میں، تو ہم کہتے ہیں کہ انہو ظاہر فی جعلہ علی نحو القاعدۃ الکلیۃ، کہ اس جملے کا جو مفہوم ہے، ظہور ہے، وہ ہے اس بات میں کہ استصحاب کو قاعدہ کلی قرار دیا جا رہا ہے، یا اس مقطع مذکور کو قاعدہ کلی قرار دیا جائے. قاعدہ کلی یعنی مخصوص نہیں ہے، سارے نہیں کہ امام علیہ السلام سے جب وضو یا نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یا نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یا نماز کے ساتھ مربوط، تو اسی باب کے ساتھ مخصوص ہو. نہیں، یہ ایک قسم کی کلیت پائی جاتی ہے. اور یعنی اگر مولا کہتا ہے کہ تنقض الصلاۃ وتعید، یہ پھر اذا شکت فی موضع منہ وان تشک ثم رأیتہ رطبا قطعت الصلاۃ وغسل ثم بنت الصد لانک، یعنی اصل شاید مثال یہ فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک، یہ یعنی اس کا تعلق ایسا نہیں کہ آپ یقین کو نہ توڑیں شک کے ذریعے سے نماز کے باب میں یا وضو کے باب میں، یا فرض کریں ان میں سے نماز کی یا وضو کی شرائط میں سے کسی ایک کے بارے میں. نہیں، کلیت پر جہاں بھی پایا جائے یہ کلیت ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں یقین ہے، پھر جب شک لاحق ہو رہا ہے تو پھر اس شک کی آپ پرواہ نہ کریں. شک کے ذریعے سے آپ کا وہ یقین زیر بار نہیں آ سکتا. وَلَا يَصِحُّ حَمْلُ الْيَقِينِ وَشَكِّ عَلَى الْيَقِينِ بِالطَّهَارَةِ وَشَكِّ فِيهَا خَاصَةً. صحیح نہیں ہے آپ یقین و شک کو حمل کریں اس یقین پر جو مکلف کو طہارت کا یقین ہے اور خود اسی طہارت میں ہی شک ہے اس کو. کیوں؟ یہ لا یصح لنفس ما تقدم من مبرر لتعمیم فی الروایت السابقہ، چونکہ خود اسی علت کی بنا پہ جو وجہ پائی جاتی ہے عمومیت والی روایت میں، یعنی روایت میں جو لا ینبغی پایا جاتا ہے، لا ینبغی لیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک، یا الف لام جو کہ الیقین و شک میں پایا جاتا ہے وہ جنس ہے. جب جنس ہے تو اس میں عمومیت ہے. عمومیت ہے تو یعنی مخصوص نہیں ہے اس طہارت یا نماز کے باب کے ساتھ. بل ہوا ہونا اوضح
اوضح ہو، بلکہ یہاں پہ تو اور زیادہ واضح ہے اس بات کو ثابت کرنے کے حوالے سے. کیوں؟ لوضوح الروایت فی ان فقرۃ الاستدلال واردت تعلیلا للحکم، چونکہ روایت وضاحت کر رہی ہے، واضح ہے روایت اس بات میں کہ استصحاب کا جملہ یہ آیا ہے بطور علت حکم آیا ہے. ٹھیک ہے، فلیس ینبغی ان تنقل یقین الا بشک، یہ چھٹی روایت کا جملہ. یا تیسری میں تھا لیس ینبغی لک ان تنقل الیقین بشک ابدا، یہ بطور علت اس صاحب کو ثابت کر رہا ہے. ظہور کلمت لا ینبغی، یہ جو لا ینبغی آیا ہے یا لیس ینبغی، یہ فی الاشارت ہے، یہ اس کا اشارے میں الی مطلب مذکور، اس کا اشارہ ہے ایک اس مطلب کی جانب، اس مقصود کی جانب جو عرف کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، وہ عقلائین اور عقلی مسئلہ ہے. وعلیٰ اس بنا میں فدلالۃ المقطع المذکور علی المطلوب تامۃ، مطلوب یعنی وہ استصحاب کو ثابت کرنے کے حوالے سے جملے مذکور کی دلالت بطور تام ہے. تام یعنی بدون خدشہ و اشکال ہے. مقام الثانی، یہ یہاں تک مقام اول کا مرحلہ جس کی 4 جہات تھی وہ مکمل ہو گئی. اب ہے مقام ثانی، وہ کس کے بارے میں ہوا؟ فی الموقع الثانی من الاستدلال، یعنی محل دوم ہے استدلال کا. وہ قولہم، وہ یہ جو امام علیہ السلام کی چھٹی روایت کے اس جملات میں ہے. وَإِن لَمْ تَشُكَّ، یعنی وہ یہ کہ آپ اگر شک نہیں کرتے. ثم رأيت رطبا، یعنی آپ کو شک نہیں تھا، ٹھیک، پھر آپ نے کوئی رطوبت دیکھی تو قطعت الصلاۃ وغسلته ثم بنيت للصلاۃ. یہ جو کہاں پہ آیا جملہ؟ فی جواب السؤال السادس، چھٹا سوال جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میں نے دیکھا اپنے لباس پہ دوران نماز کسی چیز کو یا نجاست وغیرہ کو. وتوضیح الحال فی ذلک، اس کے وضاحت اس میں یوں ہے کہ ان عدم شک ہونا، یہ وَإِن لَمْ تَشُكَّ جو امام فرماتے کہ شک نہیں ہے، آپ کو اگر شک نہیں ہے، یہ شک نہ ہونا کہ 2 مطلب نکلتے ہیں. ایک تارت یکون بمعنی القاطع فی عدم نجاست، شک نہیں ہے یعنی مکلف کو یقین ہے کہ نجاست نہیں ہے. واخرى بمعنی، مطلب یہ ہے کہ بمعنی عدم الشک الفعلی الملائم بالغفلۃ والذہول ایضا، مطلب یہ کہ یعنی شک فعلی نہیں ہے جو مناسبت رکھتا ہے غفلت کے ساتھ اور بات کا ذہن سے گم ہو جانا اور یاد سے حافظے سے چلے جانا. اب یہ 2 ہیں، اب ان 2 پہ بحث ہوگی. فعل الاول، پہلی صورت، کون سی پہلی صورت؟ یعنی جب آپ شک کو وَإِن لَمْ تَشُكَّ میں مراد لیتے ہیں کہ یقین ہے مکلف کو کہ نجاست نہیں ہے نمازی کو، جس نے دوران نماز میں کچھ دیکھا اپنے لباس میں، تو تکون ارکان الاستصحاب مفترضۃ فی کلام السائل، تو استصحاب کے ارکان فرض کیے گئے ہیں سائل، سوال کرنے کے کلام، سوال کرنے والے کے کلام میں، یعنی موجود ہے. وکذالک ارکان قاعد الیقین، قاعد یقین کے بھی ارکان موجود ہیں، لیکن ارکان استصحاب بطور وضوح موجود ہیں. اما الافتراض الاول فواضح، فرض اول یعنی سائل کے کلام میں ارکان استصحاب کا موجود ہونا واضح سی بات ہے، چونکہ یقین سابق شک لاحق موجود. واما الافتراض الثانی کا یقین فلان الیقین حال الصلاۃ، حال نماز کے لیے، نماز میں فارغ ہونے کے بعد ہے، یہ مستفاد، یہ یقین جو سمجھا جا رہا ہے اس کا استفادہ کیا فی جواب سوال سادس ثالث ہے، تیسرے سوال کے جواب میں. کون سا تیسرے سوال کا جواب؟ فی نفس الحوار، وہ اسی خود گفتگو میں، یعنی روایت ثانیہ کے ذیل میں. یہ عزیز ہو، یہ ہمیں سمجھا رہا کہ بے وحد سیاق، وحد سیاق کے ذریعے سمجھا رہا، یعنی ایک ہی ان 6 جملات جو روایت ثانیہ کے ہیں، یہ ان کا سیاق ایک یہ سمجھا رہا ہے کہ یکون مقصود واحد فی المقامین، تو دونوں مقامات میں سادس و ثالث میں دونوں مقامات میں مقصود ایک ہے. یعنی مقصود آپ دیکھیں تو اس سے استصحاب کے ارکان سمجھ میں آ رہے ہیں، شکین سابق، شک کے لاحق. وعلی الثانی، اور مقام دوم کی بنا پہ، مقام دوم کیا ہے؟ یعنی مقام دوم وہی جو کہ یہ جو وَإِن لَمْ تَشُكَّ میں جو شک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی شک فعلی نہیں ہے، یعنی وہ غفلت ہے. وہاں پہ یکون حمل الاستحباب اوضح، وہاں پہ استحباب کو
صاحب پر حمل کرنا اس میں اور زیادہ وضاحت رکھتا ہے. کیوں؟ اذ لم یعترض حینئذ فی کلام الامام الیقین بعدم نجاست حین الصلاۃ. چونکہ بیان نہیں کیا گیا صورت امام کے کلام میں کہ یقین ہے کہ نجاست نہیں ہے نماز کی حالت میں، لکھے تکن ارکان و قاعدہ یقین مفترضاً، تاکہ قاعدہ یقین کے ارکان کو فرض کیا جا سکے. بس نتیجے میں فیتعین بظہور الکلام میں، بس ظہور کلام کے ذریعے سے معین ہے کہ قاعدۃ المذکورۃ، قاعدہ مذکورہ کو حمل کیا جائے علامہ فرض تواجد ارکان ہی، یا پھر کہ علامہ فرد تواجد ارکانی والاستاب، یعنی اس کے اس صورت پر جس صورت کے ارکان موجود ہیں، یعنی قاعدہ یقین استاب میں سے، اور وہ کیا ہے جس کے ارکان موجود؟ وہ استاب. وہکذا تتضح دلالۃ المقطع الثانی الاستاب. اچھا، دوسرے جملے کی بھی وضاحت جو ہے وہ استاب پر ہے، قاعدہ یقین پر نہیں ہے. یہاں تک طلاب عزیز گزشتہ درس سے پیوستہ کا سلسلہ ہے جو اختتام پذیر ہوا، یعنی روایت ثانیہ کا آخری حصہ مکمل ہو گیا. اب ہے الروایت الثالثۃ، تیسری روایت اس حساب کو ثابت کرنے کے حوالے سے، وہی روایت زرارہ. یہ بھی زرارہ کی روایت ہے، ان احدہما علیہم السلام، ان دونوں میں سے کسی ایک سے، یعنی امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. کیونکہ زرارہ کی روش منش یہ ہے کہ وہ کبھی بھی غیر معصوم سے سوال نہیں پوچھتے، اور چونکہ ان کے شاگرد خاص ہیں ان سے ہی پوچھتے رہتے ہیں. قال، وہ کہتا قلت لہو، میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یعنی امام باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، ایک مسئلہ، من، اس آدمی کے بارے میں، لم یدرے، یعنی اس یہاں پہ شک کی دو صورتیں بیان کی جا رہی ہیں. ٹھیک، ایک فی اربعن ہوا عام فی سنتین وقد احرسنتین. اچھا، ایک بندہ ہے جس کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے 4 رکعت پڑھی ہے نماز کی یا 2 رکعت پڑھی ہیں، جبکہ اس کو 2 کا یقین ہے. وقد احرسن، تو یہ کیا کرے؟ قال، امام صلی اللہ علیہ وسلم، یرکع رکعتین واربع سجدتان وهو قائم بفاتحۃ الکتاب تشہد. امام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ 2 رکعت انجام دے، 4 سجدے انجام دے. ظاہر 2 رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں، 1 رکعت میں 2 سجدے، اور وہ کھڑا ہو جائے اور الحمد پڑھے، تشہد پڑھے، ولا شیء علیہ، اور اس کے علاوہ اور اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. نمبر 2، دوسرا سوال کا حصہ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَقَدْ أَحْرَزَ ثَلَاثًا. اچھا، دوسرا یہ کہ وہ ایسا بندہ ہے، ایسا مصلی ہے جسے یہ پتہ نہیں کہ تیسری رکعت میں ہے یا چوتھی میں ہے، اور تیسری کا تو اسے پتہ ہے. قام فاضاف الیہ رکعت، امام نے فرمایا وہ اٹھ کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی یوں کہ 3 پہ اختتام کرے اور اٹھ کھڑا ہو جائے، اور ایک دوسری رکعت نماز احتیاط پڑھے، ولا شیء علیہ، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو. ولا ينقض اليقین بشک، کہ ولا يدخل شک فی الیقین ولا يخلط احدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. یہاں تک یہ روایت ہے، اور یہی جملے جو ہیں یہ ولا ينقض اليقين سے یہ وجہ استدلال ہیں، محل استدلال ہیں شاید مثال میں. اور اس شخص کو چاہیے کہ یقین کو نہ توڑے شک کے ذریعے سے، یعنی بعد میں اس کو جو شک آ رہا ہے کہ 3 ہیں یا 4 ہیں یا 2 ہیں یا 4 ہیں، اس شک کے ذریعے سے جو یقین ہے اس کو کہ میں نے 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہیں، اس کو نہ توڑے، اور داخل نہ کرے شک کو یقین کے اندر، اور شک و یقین میں سے ایک دوسرے کو ایک کو دوسرے کے ساتھ خلط نہ کر دے. لیکن ہاں، شک کو توڑ سکتا ہے یقین کے ذریعے سے. شک کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ یقین پر عمل کریں اور اتمام کرے یقین پر، یعنی بنا رکھے یتم علی یقین، یعنی جس چیز پر اس کو یقین ہے 2 کا یا 4 کا یا 3 کا، اس پر بنا رکھے یا نماز ختم کرے، فیا بنا لے، اسی پر بنا رکھے، ولا یعتد بشک فی حال میں. اور تمام صورتوں میں جو بیان کی گئی، یہاں پہ 2 صورتیں بیان گئی، یہ ایک کلیت گویا کہ بتائی جا رہی ہے کہ کسی بھی حالت میں شک کی پرواہ نہ کی جائے. یہاں تک یہ روایت ہے. اب وجہ سلک و فقرۃ الاستدلال فی هذه الروایت تماثل ما تقدم فی الروایتین السابقتین.
شہید صدر فرماتے ہیں استدلال والا جملہ اس روایت میں شباہت رکھتا ہے ان جملات کے ساتھ جو دیگر دو روایتوں میں اول و دوم میں بیان ہو چکا ہے. وہ کیا ہے؟ وہی لا ولا ينقض اليقين بشک، یہ یا ولا والفلیس ينبغي ان ترقض اليقين الا بشک، اس طریقے سے جملہ یہ بتقریب یعنی تبیین اس طرح کہ ان المکلف فی الحالت المذکورۃ علی یقین، یعنی اگر دیکھا جائے تو مکلف کو یہ جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اس میں مکلف کو یقین ہے کہ من عدم الاتیان بالرابعۃ فی بعض الامر، یعنی پہلی صورت میں اس نے چوتھی رکعت کو انجام نہیں دیا، بس یہ یقین ہے. ثم یشک فی اتیان، پھر شک کرتا ہے کہ میں نے انجام دیا یا چوتھی کو یا نہیں، اصل یہ کہ انجام نہیں دیا. اور لہٰذا یہیں سے یعنی یقین سابق شک کے لائق ہو جاتا ہے. تکون ارکان الاستاب تامۃ فی حقی، اس بندے کے بارے میں ارکان استاب مکمل ہیں، نتیجے میں فیجری استصاب عدم الاتیان برکعت رابطہ، استاب جاری کریں گے. اس کے حق میں یہ ہوگا کہ آپ نے چونکہ چوتھی رکعت انجام نہیں دی لہذا انجام دیں. وقد افتاح الامام علیہ السلام علی هذا الاساس بوجوب الاتیان برکعت عند الشک المذکور، اور امام علیہ السلام نے اس کے بارے میں فتویٰ بیان کیا اس بنا پہ کہ وہ چوتھی رکعت کو انجام دے جب وہ شک کر رہا ہے. واستند الى فی ذلک علی الاستصاب المذکور معبر عنہ بلسان ولا ينقض یقین مشرع. امام علیہ السلام نے اسناد اپنی گفتگو کا، اپنے جواب کا جو استناد کیا وہ اس جملے سے کیا، چونکہ اس کو جس چیز کا یقین ہے انجام نہیں دی تو انجام نہ دے. اب ہو سکتا ہے شک ہو سکتا ہے انجام دیا ہو، یہ اس شک کی پرواہ نہ کرے، بس وہ یقین جو ہے اس کو انجام نہیں دیا اسی پر عمل کرے. ولکن یبقى علی هذا التقریب ان یفسر لنا نقطة فی تلك الجمل المتعاطفة بما استعملته من الفاظ مشابهة من قبیل. اچھا، اب جو چیز باقی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں کچھ جملات ہیں ان کی وضاحت ہونا ضروری ہے ہمارے لیے. اس تقریب تبیین کی بنا باقی تفسیر کی جائے اس نقطے کی جو ان ایک دوسرے پر عطف ہو رہے ہیں جملے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ولا ينقض اليقین بشک سے ولا يدخل الشک فی الیقین، ایک یہ بھی عطف اس پر گزشتہ پر، ولا يخلط احدهم بالآخر یہ بھی، ولا يكن بشک یہ بھی، ويتم على اليقین فيبني علیہ یہ بھی، یہ عطف. ان کا سمجھنا یا ایک دوسرے کے شباہت رکھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ معنی میں اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے معنی سمجھا رہے ہیں. مثلا یہ کہ شک کو داخل نہ کیا جائے فی الیقین میں، ولا يدخل الشک فی الیقین، وعدم خلط احدهم بالآخر ولا يخلط احدهم بالآخر. کیا مطلب؟ فإن ذلك يبدو غامضا بعض الشيء، یہ جو چیز ہیں یہ جملات کچھ پیچیدگی رکھتے ہیں، ان کی پیچیدگی کا ظاہر ہونا ضروری ہے، ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے، یہ نقطہ باقی رہتا ہے. تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.